سے رب نے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان.
ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ قرآن کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دہلیز پر بلایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ عزیزم تنویر نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اللہ نے انہیں حفیظ قرآن بنایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ اسے عامل قرآن بنائے۔ سب سے پہلے میں اس بچے کے ماں باپ کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل ان کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا۔ دنیاوی کوئی بھی ڈگری اٹھا لو، کب تک ہے؟ جب تک روح جسم سے جڑی ہوئی ہے۔ جب روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کی ڈگری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حافظ قرآن بننا یہ اخروی ڈگری ہے، اور میرا تمہارا عقیدہ ہے پوری دنیا کی دولت ایک حافظ قرآن کے قدموں میں ڈال دی جائے، الف لام میم میں الف کا حرف بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی۔ حافظ قرآن مرے گا، کل قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، سارے لوگ پسینے میں شراب ہو رہے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہیں، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا خطرناک ماحول ہوگا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مشکا شریف میں موجود ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اتنا بدبودار پسینہ ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اتنا گرم پسینہ ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ سب سے زندہ دار ہے، اللہ فرمائے گا نانا۔ پوچھیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے دنیا پھانے کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اور پھر حدیث میں وجبت علیہم النار، ان 10 رشتے دار جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، حافظ قرآن سے بلا کے کہا جائے گا ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، جنت کا دروازہ کھول دینا میرا کام ہے۔ قریش برادری کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑی مبارکبادی میں ان کے اساتذہ کرام کو دے رہا ہوں۔ دن رات محنتیں کی، ان کی کاوشوں کا نتیجہ آج تنویر کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ویسے تو کتنے بچے اس مدرسے سے حافظ ہو کے نکلے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان حافظ قرآن
ان علماء کرام، ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرما کر ان کی محنتوں کے صدقے میں اللہ میری تمہاری پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، بخشش۔ آمین آمین۔ آج امت کا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ، شہادت حسین کا مہینہ ہے، شہادت فاروق اعظم کا مہینہ ہے۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران تھا، جن کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹتا تھا، ہزاروں نوجوانوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، فاروق ابو بکر صدیق کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے دور حکومت کے ابتدائی زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی۔ بعد میں جب انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ عورتوں کا آنا مسجدوں میں کہیں بعد میں فتنوں کا سبب نہ بن جائے، تو انہوں نے قدغن لگائی کہ اب کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ خیر، جس زمانے میں ابتدائی دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ایک نوجوان لڑکی جب مسجد کو آتی، ایک نوجوان لڑکا اس کا راستہ روک لیتا تھا۔ 3-4 دفعہ اس کے مزاحمت کے انداز کو دیکھا تو وہ لڑکی پوچھنے لگی، بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تیرا عاشق ہوں، تیرا متوالا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لٹو ملیں گے فرضی عشقوں میں ڈوبے ہوئے، انسٹاگرام کا عشق، فیس بک کا عشق اتنا چلتا ہے، نشہ اترتا ہے نا، بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، تو مچھر بھی نہیں مار سکتا، ویسے چپکلی سے ڈرتا ہے۔ اسی موبائل نے تو بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ 13 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، 13 لاکھ روزانہ ارتداد کی شکار ہوتی ہے۔ 10 سال کی لڑکیاں اپنا جسم کافروں کے سامنے ویڈیو کال پہ دکھاتی ہے، پھر وہ ویڈیو کیچ اپ کر لیتا ہے، پھر بلیک میل کرتا ہے اور یہ پنکھے پہ لٹک جاتی ہے۔ 10 سال کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ اپنی آئی ڈی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھاگ جاتے ہیں نا تو مولانا کے پاس آتے، مولانا کسی نے کچھ پلا دیا ہوگا، ارے تو نے قرآن کی گھٹی پلائی ہوتی تو کسی کافر کی مجال ہے تیری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیے۔ بے شک بے شک۔ 8 سال کا 10 سال کا بچہ آئی فون لے کے گھوم رہا ہے، 10 سال کی بچی کے پاس، سب کے پاس اپنا الگ الگ فون ہے، 7 بر اعظم مٹھی میں، لیکن کسی کے گھر میں نظر دوڑاؤ سب اپنا اپنا الگ الگ لے کے بیٹھے ہوئے۔ باپ بہن، باپ بیٹی سے دور ہے، ماں بیٹے سے دور ہے، اور اس موبائل نے اتنا بے ادب بنا دیا ہے، باپ سے بات بھی کر رہا ہے، چیٹنگ بھی چل رہی ہے، ماں سے بات بھی کر رہا ہے، گیم بھی کھیل رہا ہے۔ تو وہ لڑکی پوچھنے لگی کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تیرا عاشق ہوں، تیرا متوالا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ تو لب کھول کہ آسمان سے تارے توڑ کے لا، تو اس کی بھی کوشش کروں گا۔ کہا اتنی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، تو 40 دن عمر ابن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھ، ان کا قرآن سن، اگر 40 دن کے بعد میں یہیں حسب وعدہ کھڑی رہوں گی، تو جہاں کہے گا میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگر تم مل رہی ہے تو 40 دن کیا 40 سال پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اتنا اتاولا مت بن، تو صرف 40 دن پڑھ کے آ۔ 40 دن اس نوجوان نے عمر ابن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب 40 دن ختم ہوئے، وہ لڑکی حسب وعدہ اس کی پوائنٹ پہ کھڑی ہے، وہ نوجوان حیا کی چال چلتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ وہ لڑکی کہنے لگی رک، پہلے میرا راستہ روکتا تھا، آج میری طرف دیکھتا بھی نہیں، کب سے تیرے انتظار میں کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی ہے، عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کاش کہ آ جائے ایسے لوگ دوبارہ منصر شہود پر
اور مسلوں کی مسجدوں کی زینت بن جائے، جن کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹتا تھا، ہزاروں نوجوانوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی، وارث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا کے روح بلالی نہ رہی، مسجد مرسیاں خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 12 افراد گھر میں موجود ہے، ایک گھر میں قسم کھانے کو تیار ہے، سال گزر جاتا ہے، قرآن کی زیارت کرنے والا ایک نہیں ملتا۔ پچھلے زمانے میں مولانا صاحب کسی علاقے میں گئے، اس علاقے میں علماء کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ جب مولانا وہاں تشریف لے گئے تو گاؤں والوں نے بڑا استقبال کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا تو مولانا کا دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، آج یہ لے جا رہا ہے، کل کو وہ لے جا رہا ہے۔ تو ایک گھر میں میاں بیوی تھے اور ان کا ایک نو مولود بچہ تھا، چھوٹا سا، جو ابھی دنیا میں آیا تھا۔ تو وہ بیوی بیگم اپنے خاوند اپنی بیگم سے کہنے لگا، مولانا کو دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا اپنے گھر بلایا جائے، تیری کیا رائے ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، لوگ جنت کما رہے ہیں تو ہم کیوں محروم رہیں، بلایا جائے۔ مولانا یہ سب آپ کی دعوت آتی ہے، مولانا کو کھلایا کرو، علماء کو دعوت دیا کرو۔ اور مہمان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس گھر میں مہمان کھاتا ہے نا، کھانا کتنا بھی مرکب اور پرتکلف کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ جائے کہ عالم دین کھا لے۔ لیکن آج ہم اتنے مشغول ہو گئے، تو کیا کسی نے کہا تھا، سچ کہوں تو یہ مضمون برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا مسلمان برا لگتا ہے، میں اپنی ایک دن زیادہ ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، مہمان کی خدمت بڑی بات، آج بہو بیٹیوں کو بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ذلت سے بچا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ کہنے لگی مولانا کو بلایا جائے، کہا لوگ جنت کما رہے ہیں ہم کیوں محروم رہے، بلایا جائے۔ مولانا کو بلایا گیا، دعوت کی، حجرے میں بٹھایا، کھانا کھلایا، مولانا بڑے خوش ہوئے، مولانا نے دعا کی، پھر مولانا وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی اس کمرے کی چھان بین کے لیے اس کمرے میں گئی جہاں مولانا کو بٹھا کے کھلایا تھا۔ چاروں طرف اس نے کمرے کو چھان مارا، ٹٹولا، وہاں اس کے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے نہیں تھے۔ تو وہ اپنے خادم سے کہنے لگی، وہ میرے پیسے نہیں ہے، مولانا نے چوری کی، مولانا پیسے اٹھا کے چلے گئے۔ اس کا خادم کہنے لگا، میں نے بھی عقیدت مندی میں بلایا تھا، ہو سکتا ہے مولانا کی کوئی مجبوری ہوگی، وہ لے گئے ہوں گے، لیکن کہہ کے لے جانا تھے، کہتے تو ہم سامنے سے دے دیتے، غلط کام کیا۔ خیر 1 سال تک وہ اس کا خادم مولانا سے بے رخی کا برتاؤ کرتا رہا۔ اگلا رمضان آ گیا، پھر واپس دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، آج یہ لے جا رہے، کل وہ لے جا رہے۔ وہ پھر کہنے لگا اپنی گھر والی سے، کیا اس سال بلایا جائے؟ ہو سکتا ہے مجبوری میں چوری کی ان کی، بلا لیا جائے، لیکن پہلے معاملے کی وضاحت چاہیں گے۔ مولانا کو بلایا گیا، مولانا گھر تشریف لائے، کہا مولانا صاحب گستاخی معاف کرنا، لیکن گزشتہ سال رمضان میں آپ کو بلایا تھا، اسی حجرے میں بٹھا کے کھلایا تھا، آپ جب تشریف لے گئے تو ساتھ ساتھ پیسے بھی تشریف لے گئے، کہ آپ نے چوری کی تھی، پیسے اٹھائے تھے؟ تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ اس کی بیوی کہنے، اس کا خاوند کہنے لگا، مولانا صاحب ایسی کون سی بات کہہ دی، اگر آپ نے چوری کی ہے اٹھائے تو پھر بھی میں معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن آپ کا محاسبہ نہیں ہوگا، میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن پہلے معاملے کی وضاحت چاہتے ہیں۔ مولانا کہنے لگے، روتا اس لیے نہیں ہوں کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا، پنکھے کی ہوا کی وجہ سے وہ پیسے اڑ کے ادھر ادھر ہو رہے تھے، میں نے سارے جمع کر کے قرآن کھول کے قرآن میں رکھ دیے تھے، روتا اس لیے ہوں ایسے گھر میں دوبارہ کھانے کی نوبت آ رہی ہے جس گھر کے میاں اور بیوی اور شوہر اور خاوند اور بیوی سال گزر گئے، انہوں نے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کھول کے دیکھ لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے لیے اتنا بڑا روم تو کچوکا ہے کہ بے شمار ہمارے مکان ایسے ملیں گے کہ سال گزر جاتا ہے، قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا، تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی،
सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों तुमने क्या किया? डॉक्टर पंडित शंकर दयाल ने लिखा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। कुरान की फरियाद है, इसीलिए रह गए कुरान। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुस्तान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। और कसम के लिए रह गए, झूठी कस्मों के लिए कुरान है। तेरी जमीन फंस गई कहाँ? कुरान की कसम। दुकान के दस्तावेज को हड़प करके ले गया, या तूने हड़प करके उठा लिया, तुझे गसब करना है, कहाँ? कुरान की कसम, ये तो मेरी दुकान थी, मेरे बाप दादा छोड़ के गए थे। दादा की रूह निकल रही, दादा की रूह नहीं निकल रही, कम मौलाना इलियास साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के दम करे, रूह आसानी से निकल जाए। क्या बात है। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, सूरह यासीन मारने के लिए नहीं है, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। बहुत बेशक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु व ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबुन मिनल हुदा। एक टाइम ऐसा आएगा, मस्जिदें, एक टाइम ऐसा आएगा, इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पे पढ़ा जाएगा, मस्जिदें सैर व ज़ीनत के लिहाज से आबाद होगी, लेकिन हिदायत के नूर से खाली होगी। आज इसी दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं। नौजवानों से कहूंगा कुरान पढ़ो, सजदे करो, अभी तेरे बदन में आज़ा में ताकत है मेरे भाई, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। यग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान। शबाब का कब्ल हरमी, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहत का कब्ल सुकमी, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। गिना का कब्ल फकरी, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। शादियों में हजारों रुपए फूलों में बर्बाद हो जाते हैं, हजारों रुपए डीजे वाला ले जाता है। नाच गानों के बगैर तो शादी नहीं होती। डीजे का मतलब समझते हो? शॉर्ट है, डीजे डायरेक्ट जहन्नम है। मस्जिदों के बाद नाचते, मस्जिदों के बाद पटाखे फोड़ते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते, ये रब को इशारा दे रहे हैं हम आग भेज रहे, तो आग भेज दे, हमें रहमत नहीं चाहिए। फरागा का कब्ल शुगली, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। और हयात का कब्ल मौती, मौत आए जनाजा उठे इससे पहले अपनी जिंदगी की कदर करो। जनाजा तो हर एक का उठना है। इन कांधों पे कितनों को उठाया, इन कानों से कितने ऐलान सुने, इन हाथों से कितनों को गुसल दिया। मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर हजारों मुर्दा चेहरों पे मिट्टी डाली। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान। खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है एक ख्याली आसमां। मौत जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ उठाकर खुदा दिए है बना जाएगा, कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। साथ क्या आएगा? तेरा तिलावत कुरान। कब्र में क्या साथ आएगा? प्रॉपर्टी, जायदाद, बंगले, जमीन, दुकान, मकान, कुछ नहीं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस कितनी सी देर लगी, आए चले गए। बड़ी मुख्तसर जिंदगी, इसको तिलावत कुरान में गुजारो।
اگر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اس مجمع میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ کوئی جاب کے لیے پریشان ہے تو کوئی جاب سے پریشان ہے، دھندے کے لیے پریشان ہے تو کوئی دھندے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے تو کوئی بیوی سے پریشان ہے۔ تو بولو میں بھی پریشان ہوں۔ میری گھر والے بھی سن رہی ہوگی لائیو ہوگا تو آپ اکیلے تھوڑی ڈرتے، ڈر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ سب کا مشاہدہ ہے۔ پھر بھی تمنا ہوتی ہے 4 شادی ہوتی ایک سنبھلی نہیں جاتی، 4 کے فتوے پوچھتے ہیں۔ وہی بھائی صاحب کی شادی ہوئی، چوتھی بیوی کو گھر لے آئے، تو وہ جو کمرہ تھا وہاں کچھ کیلیں ٹھکی ہوئی تھی، تو پہلی کیل پہ ایک دوپٹہ لٹکا ہوا تھا، تو اس کی گھر والی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میری شادی ہوئی تھی پہلی، وہ فوت ہو گئی تو اس کی یاد میں دوپٹہ لٹکایا ہے۔ شاہد صاحب دوسری کیل پہ دوسرا دوپٹہ لٹکا ہوا تھا، یہ دوسرا کہا، اس کے بعد دوسری لایا، اللہ کی قدرت وہ بھی مر گئی تو میں نے اس کی یاد میں دوسرا دوپٹہ لٹکایا، تیسری کیل پہ تیسرا دوپٹہ، یہ اپنا روب چلانا چاہ رہا ہے، تیسری شادی ہوئی وہ بھی فوت ہو گئی تو اس کی یاد میں نے تیسرا دوپٹہ لٹکایا، تو وہ کہنے لگی یہ چوتھی میں میرے دوپٹے کی امید رکھنا ہی نہیں، یہاں تیرا پائجامہ لٹکا ہوں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو آج سارے نیت کریں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر اللہ کا ذکر اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں آ گئی، انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کر سکتی۔ ہمارے نبی کے 3 بڑے معجزے تھے، ویسے تو ابن سیرین نے 198 کی تعداد لکھی ہے، 198، لیکن 3 بڑے معجزے، ایک قرآن، ایک خود آپ کی سیرت اور تیسرا معراج۔ یہ تینوں معجزات اللہ کے نبی کی سیرت ہی لے لو، آج ہم کہتے ہیں نا ہم محمدی ہے، اور حالانکہ نبی کے سینے پہ اترنے والا قرآن حبیب سے کوئی لگاؤ نہیں، وہ کیسے محمدی ہو گئے؟ کہتے ہیں میں حسینی ہوں، یہی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کی سیرت اپناؤ۔ خود امام حسین فرماتے ہیں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ کہتے ہیں میں حسینی ہوں، زندگی میں قرآن نہیں نماز لی، وہ شمر چھاتی پہ ہے، کہا حسین مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے تیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے۔ حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ تو علی کا لگتے جگر ہے اس لیے کہا نانا، تو فاطمہ کا دودھ پینے والا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہا نانا، تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہا نانا، حسین تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، زمین والے بھی کرتے، آسمان والے بھی کرتے، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ اور محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی لٹ گئی، قاسم کی بھی جوانی لٹ گئی، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، خود امام حسین کے بدن پر، جسم پر 72 سے 85 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی خطا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینی بننا ہے نمازی بنو، حسینی بننا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، یوں نعروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ حسینی بننا ہے تو ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ حسینی بننا ہے تو رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤ، باطل کا ساتھ نہ دو، حق کا ساتھ دو۔ اگر حسینی بننا ہے، حسینی بننا ہے، ماں باپ زندہ ہے تو قدر کرو، حسینی بننا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو سامنے، اب بات کہنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کرو۔ انہوں نے 22,000 لشکر جرار کے سامنے خطبہ دے دیا تھا،
اور کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے سونگتا بھی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چومنا سمجھ آتا ہے سونگنا سمجھ نہیں آتا. کہا مجھے شہزادوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سارے کہتے ہیں میں حسینی ہوں. سیرت حسین جسم میں ہے نہیں. زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت نہ کی. مستورات کا حال دیکھ لو. پہلے زمانے کی مستورات کیسی ہوا کرتی؟ جھاڑو بھی دے رہی ہے گانا بج رہا ہے. جھاڑو بھی دے رہی ہے سالن پکا رہی ہے بھائی گانا بج رہا ہے. سیریلیں چل رہی. ایک ایپیسوڈ چھوٹ جائے نا یوں چہرہ بگاڑتی جیسے کسی نے کڈنی چرا لی. اتنے مرد حضرات کا یہ عادت ہے. سامنے ٹی وی چل رہا ہے یہ بیٹھ بیٹھ تسبیح پڑھ رہا ہے. ارے کیا جوڑ ہے سمجھ رہا ہوگا یہ دیکھ رہا ہوں اس کا کفارہ بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے گا. سارا کام الٹ. مسجد سے جوتے چوری کر کے لے جاتا ہے باہر صدقہ کرتا ہے. نیتیں درست نہیں ہے. پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہے تو ان کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج سے آتا ملک شام کی طرف میں جا رہا تھا. میں نے لقدق صحرا میں جنگل میں ایک گڑیا کو دیکھا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو مجھے قرآن سے جواب دینے لگی سلام قولا من رب الرحیم. میں نے پوچھا مائیں اس لقدق صحرا میں تو تنہا تنہا کیا کر رہی ہے؟ تو وہ قرآن سے کہہ رہی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی له. اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. میں سمجھ گیا ایک راستے سے بھٹکی ہوئی ہے. میں نے کہا مائیں کتنے دن ہو گئے؟ ثلاثہ لیال سویہ. 3 دن 3 راتیں ہو گئی میں قافلے سے بچھڑ چکی ہوں. میں نے کہا تیرے پاس پانی وغیرہ تو ہے نہیں تو نماز پڑھتی کیسے ہوں گی؟ تو وہ کہنے لگی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی نہ ہو نا قرآن کہتا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو. اس نے اشارہ دے دیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہی. میں نے کہا مائی تیرے پاس کھانا وغیرہ تو ہوگا نہیں تو کیا میں تجھے کچھ کھانا دوں؟ تو وہ کہنے لگی تم اتموا الصیام الی اللیل. اس نے اشارہ دیا کہ میں تو روزے سے ہوں. میں نے کہا سفر میں بھی روزہ؟ تو وہ کہنے لگی فمن تطوع خیرا فهو خیر له. نفلی روزہ ہے. میں نے کہا سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو نفل روزہ رکھے ہوئے. وہ فوراً قرآن سے کہنے لگی وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو. میں نے کہا مائی میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ میں جو پوچھتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں جو بولوں گی فرشتہ لکھ لے گا. میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے. سبحان اللہ. بیٹیوں کو پڑھاؤ ان کو حافظہ بناؤ مدرسوں میں بھیجو کہ بعد میں چل کر یہ اختلاف کی شکار نہ ہو سکے. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر آ رہا ہے. 56-57 اسلامی ریاست ہے لیکن ذلت پستی زبوحالی کے ہم شکار ہیں. قرآن چھوڑ دیا ہے. پھر عبداللہ ابن مبارک پوچھنے لگے کہاں سے آئی ہے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آئیے حج پڑھ کے آئیے ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے. میں نے کہا مائی میرے پاس سواری ہے میں اپنی سواری پر تجھے سوار کر دوں. کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو کوئی بھلائی تم کرو گے اللہ جانتا ہے اللہ اس کی جزا دے گا. میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اس کے اوپر اسے بٹھایا اور پھر اپنی اونٹنی کو میں نے ایڑ لگائی. میری تمنا تھی کہ اپنے پچھڑے ہوئے قافلے سے جلدی سے چھوٹ جائے. اس زمانے کا دستور تھا وہ اشعار گنگناتے تھے جس سے جانور تیز بھاگتا تھا. جب میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے تو مائی کہنے لگی اشعار کیوں پڑھتے ہو؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن. قرآن نہیں جانتے قرآن سناؤ. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب وہ پانی والا علاقہ آیا وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین. عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں سمجھ گیا یہ اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے.
میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی شناسائی ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں. میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیات سنائی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے، ایک یحییٰ، ایک موسیٰ، ایک ابراہیم. میں نے آواز لگائی، قافلے کو چیرتے ہوئے 3 نوجوان میرے پاس آئے. میں کچھ بولوں اس سے پہلے وہ مائی اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. پیسے لو، بازار جاؤ، ناشتہ لے آؤ. لایا گیا تو وہ کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ. کھاؤ پیو یہ شربت، یہ تم نے اب تک جتنے میرے اوپر احسان کی اس کی جزا ہے. شاہی صاحب عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں نہیں کھاتا. کہاں کیوں؟ بیٹوں سے پوچھنے لگا تمہاری ماں کا قصہ بتاؤ، کہانی بتاؤ. 4 گھنٹے سے اس کے ساتھ سفر میں ہوں، جو بھی پوچھتا ہوں قرآن سے جواب دے دیے. تو ایک بیٹا کہنے لگا آپ 4 گھنٹے میں تھک گئے، آج 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ بات نہیں. اللہ اکبر. بہت خوبصورت کلام قاری صاحب. 40 سال. سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دھن بے وفا، روپیہ پیسہ بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں. آیت الکرسی کہتی ہے روزانہ رات کو 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر. ساری ساری رات تو سویا کر. تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ یاسین کہتی ہے اللہ والے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر. رات تک ہر حادثے سے، ہر ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے میری تلاوت کر کے سویا کر. سارے رشتے دار دفن کر کے گھر چلے جائیں گے، اللہ کا قرآن سفارشی بن کر تیری قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورہ کہف کہتی ہے او اللہ والے روزانہ ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر. قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ آئے گا اس فتنہ دجال سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے او اللہ والے 3 دفعہ تلاوت کر، اللہ تیرے نام اعمال میں پورے قرآن کا ثواب لکھ دے گا. ارے اللہ والے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو بخش دیا کر. میں قرآن وعدہ کرتا ہوں پورا قرآن بن کر تیرے ماں باپ کی قبر میں پہنچ جاؤں گا. وفادار کون ہوا؟ قرآن. وفادار کون ہوا؟ اور قرآن کے ساتھ وفا صحابہ نے نبھائی. قربان جاؤں صحابہ کی زندگیاں دیکھو. بہار کے سینوں پہ چٹانیں رکھی گئی، قرآن نہیں چھوڑا. تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، اللہ کی قسم قرآن نہیں چھوڑا. سمیرہ کی آنکھیں نوچ لی گئی، قرآن نہیں چھوڑا. ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئی، قرآن نہیں چھوڑا. بدر میں 14 صحابہ کی گردنیں کٹ گئی، اللہ کی قسم قرآن نہیں چھوڑا. احد میں 70 صحابہ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، قرآن نہیں چھوڑا. حنین میں 8 صحابہ شہید ہوئے، قرآن نہیں چھوڑا. کربلا میں 72 آل رسول کے سر تن سے جدا ہو گئے، حسین زخمی ہو گیا، لیکن قرآن نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور کون صحابہ جن کا کسی بھی میدان میں ہم مقابلہ بھی نہیں کر بے سکتے. شک بے شک. صدیق اکبر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جنہیں سانپ ڈستا رہا وہ ہنستا رہا، سبحان اللہ. جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا. کون صحابہ جن کا امتحان خدا نے لیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ. فرمایا میں خدا امتحان لینے کے لیے آ گیا. الہی اس مضمون میں امتحان لیا. فرمایا قلوبکم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. الہ العالمین پھر کیا ملا؟ فرمایا التقوی، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میرا عشق ملا، مخلوق کی خدمت ملی، میرے نبی کا پیار ملا. الہ العالمین ہمارے یہاں تو ڈگریوں کا بڑا کریز ہے، تو نے ان کو کیا ڈگری دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو یہ ڈگری دی، میرا کرم ان کے لیے، میری
जन्नत इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए न इनके लिए। रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनसे राज़ी है, मुझसे राज़ी। सिद्दीक़ अकबर बदर के भी साथी, उहद के भी साथी, गार के भी साथी, मजार के भी साथी। क्या सिद्दीक़ अकबर ने कुरान छोड़ दिया था? सिद्दीक़ अकबर का असल नाम था अब्दुल्ला। अबू बकर का असल नाम क्या था? अरे बोलो, ये नाम नहीं पसंद होते। नाम मांगने आते हैं ना, मौलाना कोई नाम दो, अगर नाम दे दिए ना, मौलाना ऐसा नाम दे, तो सबके है, पर ऐसा नाम दो जो एंटी किसी का भी ना हो, और आज तक किसी ने रखा ही ना हो। रब, फिरौन, इब्लीस, हामान, कारून, शद्दाद। नाम का साहिबे नाम पे बड़ा असर होता है। सीरत हल्बिया में लिखा है, हमारे नबी का नाम क्या था? बोलो जोर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद, अल्लाह का नाम करोड़ों मर्तबा ले लो, होठ नहीं मिलते, और मोहम्मद कह लो, होठ मिल गए, समझ लो दिल मिल गया। होठ मिल गए ना, समझ लो दिल मिल गया। दिल मिल गया, समझ लो रब मिल गया। सारी कोताहियां यहाँ से ही तो चलती है। तो सीरत हल्बिया में लिखा है, कल अल्लाह ताला अपने हबीब को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। दुनिया में जिन जिन लोगों के नाम मोहम्मद होंगे वो सारे दौड़ लगाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया, तुम सारे यहाँ कैसे आ गए? इलाहुल आलमीन, हमारी भी तो दुनिया में नाम मोहम्मद था, कहाँ चलो आ गए हो, जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। माशाअल्लाह। अबू बकर का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला के नाम के शुरू में है, बोलो ऐन। उमर के नाम के शुरू में है ऐन, उस्मान के नाम के शुरू में है ऐन, अली के नाम के शुरू में है ऐन। याद इन चारों को मानना है फर्ज़ ऐन। क्या बात है, माशाअल्लाह। अरे मतलब पढ़ा है, मार खाइए कि नहीं? उस्ताद क्या कहते हैं? ऐन खाली ऐन पे नुक्ता। ऐन पे नुक्ता कह दिया, उस्ताद की मार पड़ेगी। ऐन खाली ऐन पे नुक्ता। इन चारों सहाबा के नाम के शुरू में है ऐन, ऐन पे कोई नुक्ता नहीं, लिहाजा सहाबा के किरदार पर भी कोई नुक्ता नहीं। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगियां पढ़ो, इन्होंने कुरान से क्या साथ निभाया, कैसी वफा निभाई। अमीना का लाल पीर है, सहाबा इनके मुरीद है। अमीना का लाल उस्ताद है, सहाबा इनके शागिर्द है। अमीना का लाल इमाम है, सहाबा इनके मुसल्ली है। अमीना का लाल मुक्तदा है, सहाबा इनके पैरोकार है। अमीना का लाल आका है, सहाबा इनके गुलाम है। अमीना का लाल चांद है, सहाबा इनके सितारे हैं। अमीना का लाल शमा है, सहाबा इनके परवाने हैं। रहमत के फव्वारे हैं, अजीब नज़ारे हैं, जन्नती सारे के सारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक ने तो हद ही कर दी। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 2 लंबे सफर किए, एक फर्श वाला, एक अरश वाला। इन 2 सफरों में जो रफीके सफर थे, अल्लाह ने इनकी अजमतों की धूम अर्श और फर्श तक पहुंचाई। कहा मेराज वाली रात जिब्रील साथ जाएगा, हिजरत वाली रात सिद्दीक साथ जाएगा। मेराज वाली रात जो साथ गया वो सय्यदुल मलाइका बन गया। हिजरत वाली रात जो साथ गया सय्यदुल सहाबा बन गया। मेराज वाली रात जो साथ गया वो अमीन बन गया। हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक बन गया। मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिदरा तक गया, हिजरत वाला हुजरत तक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिब्रील की वफा देखो, अबू बकर की वफा देखो। जब सिदरा पे पहुंचे तो जिब्रील ने कहा अब आगे मैं न जाऊंगा, लेकिन अबू बकर की वफा देखो, आज भी रोजे में सोए हुए हैं। इतने लोगों को अबू बकर से गिला होता है। नौजुबिल्लाह कहते हैं कि इन्होंने अली की खिलाफत वाला जो कुरान का हिस्सा था वो इन्होंने हड़प कर लिया। अबू बकर भी ईमान लो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हमारे नबी के बाद सबसे पहले खलीफा कौन? बोलो बोलो जोर से। अगर हम इसकी खिलाफत को नहीं मानते तो हमारा ईमान नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत किसने नहीं मानी? शैतान ने। तो कहां से निकाल दिया? जन्नत से।
ابو بکر کی خلافت کا جو انکار کرے گا وہ جنت میں کہاں سے داخل ہو جائے؟ اور کون ابو بکر؟ جبریل جب معراج پر لے جانے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے جانا ہے؟ کہاں براق لایا ہو. اور ہجرت کا جب سفر شروع ہوا تو ابو بکر سے پوچھا گیا کیسے جانا ہے؟ کہاں ابو بکر کا پراندہ وہی آپ کی سواری ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات، جب معراج پہ جانا تھا جبریل آئے حضور کو اٹھانے کے لیے، جب ہجرت پہ جانا تھا خود ابو بکر کو اٹھانے ہمارے نبی چلے گئے. نبوت کے کاندھوں پہ بیٹھ گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جن کے کاندھوں پہ نبوت بیٹھ گئی وہ بھی ہمارا پیر ہے. جو کھلاتا رہا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جو نبوت کے قدموں میں ساری زندگی لٹاتا رہا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس نے بیٹی دے کر نبی کا گھر آباد کیا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس کو بیٹی دے کر نبی نے علی کا گھر آباد کیا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس کو بستر مل گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس کو بستر والا مل گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس کو سب سے چادر مل گئی وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس کو سب سے روزہ مل گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے. سبحان اللہ. ہمارا ایمان سارے صحابہ پر ہے. بے شک بے شک. جتنے صحابہ گزرے کم و بیش 1,44,000 اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہے. کوئی مال کا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے قرآن سے غداری کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سعد بن ربیع بڑا غریب صحابی ہے, بڑا بھاگا مست صحابی ہے, نانے شبینہ کا بھی محتاج ہے. صبح کو روٹی ملتی ہے شام کو نہیں ملتی, شام کو کھانے کو ملتا ہے صبح کو نہیں ملتا. کئی کئی دن کھاتے میں گزر جاتے. ایک دفعہ آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا. آپ نے اپنے صحابی سے پوچھا او میرے ساتھ بتا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ میری شادی؟ میرے سے کون شادی کرے گا؟ کون میرے سے شادی کرے گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو خوابوں میں زندگی گزارتا ہوں, جھونپڑی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, جا تیری منگنی میں کراتا ہوں. قربان جاؤں صحابہ کے مقدر پر جن کی منگنیاں امینہ کے لال نے کرائی, جن کے رشتے حضور نے طے کرائے. ہم تو روزانہ ڈاکیومنٹ لے کے میرا بیورو میں جانا پڑتا ہے. وہ چھڑا صحابی کے گھر جا, اس کے یہاں جوان بیٹی ہے اور میری طرف سے اپنے لیے نکاح کا پیغام مانگ رہے. وہ صحابی دوڑے ہوئے گئے, کنڈا کھٹکھٹا, وہ صحابی باہر ہے. کہاں تیری جوان بیٹی ہے, کہاں ہے؟ کہا تیری بیٹی کے ساتھ نبی نے میرا نکاح جوڑ دیا ہے. وہ صحابی کا ایمان دیکھو, وہ کہنے لگا عشق رسول میں وہ ڈوبے ہوئے تھے, وہ اشاروں پہ جان دے دینے والے تھے. وہ کہنے لگے تمہیں پتا ہونا چاہے میرا مال, میری اولاد, میرا گھر, میرا مکان میرا ہے, وہ سارا کالی کملی والوں کے قدموں میں سوگا ہے. وہ صحابی آئے دوڑے ہوئے, کہا وہ مان گیا, میرا کام ہو گیا. کہا جا تھوڑی کچھ تیاری تو بھی کر لے. کہا میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا جا عثمان بن عفان کے پاس جا, 300 درہم قرض کے طور پہ لے آ اور شادی کا سارا سامان لا, تیاری کر, اور گھبرانا نہیں, تیرا قرضہ میں کالی کملی والا ادا کروں گا. 300 درہم بطور قرض لائے, چوپڑا بنایا, برتن خریدے, جوتے خریدے, کپڑے خریدے, سارا سامان خریدا. مدینے کے بازاروں میں سعد بن ربیع خوشی خوشی لوگوں کو شادی کی دعوت دے رہا ہے. آئے میری شادی میں ضرور آنا, اللہ نے مجھے میری شادی کا انتظام فرما دیا. اللہ مجھے کل اولاد دے گا, وہ پیار سے ابا کہے گا, میں پیار سے بیٹا کہوں گا. میری شادی میں ضرور آنا. خوشی خوشی مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو شادی کی دعوت دے رہا ہے. دوسری طرف اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے یُنفِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ, آؤ میدان جہاد میں آؤ, خون کا آخری قطرہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بہاؤ. قرآن اترا. یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ سنی انسنی کر دے. اذان تو ہم بھی روزانہ سنتے لیکن مسجدوں کو کہاں آتے. یہ لوگ قرآن سنتے تھے, ان کے سارے پروگرام کیا ہو جاتے تھے, چینج ہو جاتے تھے. قرآن سنا, اب وہ سوچ سکتے تھے صحابی نبی نے میری شادی کرائی, منگنی کرائی, رشتہ طے کرایا, قرضہ دلوایا, اتنے سارے ساتھی تو جا رہے, میں اکیلا نہیں جاؤں گا, کیا فرق پڑے گا. وہ پوچھنے نہیں گئے. انہیں ڈر تھا اگر پوچھنے گیا کہیں شادی میں لگا دیا تو میں شہادت کے پروگرام سے محروم ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. شہادت مصیبت نہیں, شہادت نعمت ہے. اور انشاءاللہ
انشاءاللہ جب بھی دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے بچاؤ کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑے گی، ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، یوسف کی خوبصورتی، یہ کہتا ہوں نا شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے، چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ سیب کاٹنے کے بجائے بولو انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، یوسف کی خوبصورتی، پتہ ہی نہیں چلا کہ سیب کی جگہ انگلیاں کٹ رہی ہے۔ مجاہد بوقت شہادت مجاہد عرش والے کو دیکھتا ہے، گلا کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ صحابی پوچھنے نہیں گئے، جو عاشق ہوتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے، وہ سیدھے عمل پہ لگ جاتے ہیں۔ ہم فتوے مانگتے ہیں نا، کرتے وہی ہے جو ہمارا نفس کہتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں مولانا دیکھو نا ادھر ادھر کہیں لکھا ہوگا۔ ہمارے سردی کے فتوے الگ، گرمی کے فتوے الگ، ہمارے موسم بہار کے فتوے الگ، سب موسم کے الگ الگ فتوے۔ بس کسی بھی طرح پراپرٹی بننی چاہے، قرآن بدل جائے، شریعت بدل جائے، حدیث بدل جائے، ہمیں کیا لینا دینا، ہمارا بنگلہ بننا چاہیے۔ یہ دل ہے نا، دل مفتی ہے، کچھ فتوے ہی پوچھ لیا کرو۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، جانتے رشوت کا پھر بھی بٹورتے۔ یہی پیسہ حرام کا چھوڑ کے جاتے ہیں، انہی پیسوں سے ان کا بیٹا کفن خرید کے اڑاتا ہے۔ اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ حلال کفن کے لیے بیٹے مزدوری کرنے تھوڑی جاتے ہیں، وہی ترکے میں سے کفن خریدتے ہیں۔ اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی پلیت تھا۔ مدینے کے بازاروں میں جا کے صحابی رسول منتیں کرنے لگا، برتن واپس لے لو، جوتے واپس لے لو، جتنا شادی کا سامان خریدا تھا سارا واپس لے لو۔ ایک دکاندار کہنے لگا، ارے او نبی کے دیوانے، تیرا تو شادی کا پروگرام تھا، بڑی خوشی خوشی شادی کی دعوتیں دے رہا تھا، یہ سارا اثاثہ واپس کرنے کیوں آ گیا؟ حضرت صاحب فرمانے لگے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، میرے اللہ نے مجھے للکارا ہے، قرآن کا نزول ہو چکا ہے، میں شادی میں لگا رہا ہوں، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ سارا سامان واپس کر دیا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، جنگ میں اتر گیا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر کتنے زخم ان کے بدن جسم پر آئے۔ ہمارے نبی جب میدان میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ذہنیت تھی، شادی میں نے کرائی، منگنی میں نے کرائی، قرضہ میں نے دلوایا، میرا ساتھ یہاں نہیں ہوگا، چلو ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا میرا ساتھ کدھر ہے؟ صحابہ فرمانے لگے، فجرحت جرحا شدیدا، خون میں لت پت نگال پڑا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے آخری وقت چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ زمین پر تشریف فرماؤ۔ جب وہاں جنگ میدان میں تھے، بے ہوش تھے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میرے ساتھ کا زخمی سر یہاں لے آؤ۔ ساتھ کو اٹھایا گیا، زخمی سر رحمت والی جھولی میں رکھا گیا، وہاں بے ہوش تھے، یہاں رکھا گیا، زخمی سر آنکھیں کھولی مسکرائے۔ حضور نے پوچھا مسکرا رہے ہو؟ کہا میری تمنا پوری ہو گئی۔ کیا تمنا تھی؟ کہا میری تمنا تھی دل میرا گھر تیرا، در تیرا سر میرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں مولا نہیں۔ کہا کیا تمنا تھی ذات بتا؟ کہا اور تو کچھ نہیں، کل اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، میرا رب پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا ہے، میں کہوں گا اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کا آخری دیدار لایا ہوں۔ ہم سے پوچھ لے کیا لایا ہو دنیا سے، جوان کہیں گے انسٹاگرام کی چیٹنگ لایا ہوں۔ اکابر کی زندگیاں بھی ایسی قرآن کے پیچھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ کون اکابر کی تاریخ جانے؟ سلمان خان کی فلموں کا بوفے لگا ہوا ہے، عطا اللہ بخاری کتب خانے میں مظلوم پڑا ہوا ہے۔
کون جانا عطاءاللہ بخاری کون تھے؟ کون جانا حسین احمد مدنی کون تھے؟ مولانا احمد علی لاہوری کون تھے؟ جن کو برف کے دو پاٹوں کے بیچ میں بھیجا گیا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ہمارے اکابر تھے. بے ہوش ہو گئے، کہا اٹھاؤ ایک سنت رکھو. ایک سنت رکھا گیا تو آنکھیں کھولی. کہا بتا لاہوری تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ساتھ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کیا رہا ہے؟ میں کہوں گا اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کا آخری دیدار لایا ہوں. اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے. وہ ابرار کاشف کی بڑی خوبصورت غزل. مولانا صاحب میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات نے کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا. بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا؟ کیا نہیں کیا اللہ نے؟ کیا کچھ نہیں دیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں دیے تجھے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بور، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سن، یہ جھرنوں میں بجتے ہوئے جل ترن، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ. چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا. بہندی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانا یہ گھر اولاد بھی دی. دیے والدین الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہان و شعور اور نظر. یہ صحرا یہ بستی یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی. نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. غرض سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. سبحان اللہ. اس لیے اس قرآن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا. حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بڑے کشیدہ ہے. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے. صحابہ کی زندگیاں پڑھو، ان کے نقش قدم پر چلو، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے محبت کرو. 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں، پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے. 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں. پھر بھی قابل، قندھارا، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، مسلمان ذلت پستی زبوحالی کے شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے ہمارے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزے قرآن کو چھوڑ دیا. ورنہ اللہ کی قسم، بس آخری بات کروں گا کہ ہم بدر میں کتنے تھے؟ بولو 313. لیکن جس ذلت کے ساتھ آج مسلمان زندگی گزار رہے ایسے ذلیل نہ تھے. 313 تھے کل مسلمان، کل سرمایہ اسلام کا 313. جب بدر کی جنگ ہوئی سامنے کافروں کا 1000 کا لشکر تھا. مسلمانوں کے پاس سرمایہ کیا تھا؟ 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں، 70 اونٹ. جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے ہوا میں لہرانے شروع کر دی. جب یہ قافلہ مدینے سے گزر رہا تھا، وہاں چوک پر کچھ منافق بیٹھے تھے. انہوں نے مذاق اڑایا، ارے کس قوم سے لڑنے جا رہے ہو جو کن کانٹوں سے لیس ہو کے آئی ہے؟ کچل جاؤں گے، مسل جاؤں گے. تو ہمارے نبی کالی کملی اوڑے آگے آگے جا رہے تھے. ایک مسلمان سپاہی نے اشارہ کرتے ہوئے کہہ دیا، نہ تیگو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر، نہ تیگو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. اللہ نے 1000 کا لشکر فرشتوں کا آسمان سے اتارا. وہ قرآن کے راستے پر چلنے والے تھے، تب مدد آتی تھی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ سچی بات یہ کہ آج ہمیں خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں. اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے سرعام محفل میں، اتنے سمدل ہو گئے رسم حیا یاد نہیں. ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید، سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں. ہم سارے مل کر دعا کرتے، اس بچے کو، اس کے ماں باپ کو، ان کے اساتذہ کرام کو مبارکبادی پیش کرتے. پہلے سارے نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن. دیکھو تمہارا بچہ پڑھ گیا 2 پارہ پڑھ کے سپلائی کرے گا، اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. اس لیے تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے.
अरे करेंगे फिक्र आखिरत। यूं नहीं रोते हुए आए थे रोते हुए चले जाए, रोते हुए आए थे ऐसे जिंदगी गुजार के मरो कि हंसते हुए जन्नत में चले जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमसे ऐसे अमाल कराए जिससे हम जन्नत के मुस्तहिक बन सके। वरना तो हर एक को दुनिया से जाना है, मौत हर एक को आनी है। ये और बात है हम मौत को पसंद नहीं करते। और मैं यूं साहब एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है। भाई कुत्ता ही मरा है, रोता क्यों है? मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना। भाई इसलिए नहीं रो, कुत्ता मर गया। रोता इसलिए हूँ मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। पिछले जमाने में सर्दी का मौसम था, बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही। गांव में एक बड़े आदमी का इंतकाल हो गया। लोग कहने लगे भाई आज बड़ी रात है, जश्न में बरात हो, बड़ी रात है, आगे दफना देते शायद बख्शिश हो जाए किसी रात के सदक़े में। तो रात को दफना दिया। जब वापस आए तो उस वक्त मुअज्जिन साहब ने दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए, मस्जिद मुकफ्फल कर दी। तो गांव वाले वो जनाजे की चारपाई वहीं छोड़ के चले गए। बहुत सख्त सर्दी का मौसम। 2-3 बजे एक सफीर मेरे जैसा दुबला पत्ता चंदे वाला आया। उसने देखा मस्जिद चारों तरफ बंद है, ठंडी भी बहुत, सोऊं तो कहाँ सोऊं, वही लेट गया चारपाई में लेट गया। फजर की नमाज में मुअज्जिन साहब अज़ान देने के लिए उठे। और यार गाँव वाले बड़े अजीब है, रात को बुलाते मुझे, मस्जिद खोल के अंदर रखवा देता, सारी जिम्मेदारी मेरे काम पे छोड़ के चले जाते। 3-4 बंदों को बुलाया कि सारे बाहर वाले भी सोने में, आंखों में नींद का खुमार है, वो अंदर भी सोया हुआ दुबला पतला। एक कहता उठाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर वालों ने उठाया, ना अंदर वाले को पता है मुझे वो उठा रहा है, ना बाहर वाले को पता है अंदर को सोया हुआ है, और उठा के मेहराब पे लटका देते। फजर की नमाज में जब इमाम साहब आए तो 3 बजे पूरे दीनी पढ़ते हुए पढ़ते एक आयत छूट गई। वो लेटा लेटा कहता है मजा में आयत छूट गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, कितने बगैर जूतों के भाग गए, कितने खिड़कियों से कूद पड़े, कितने वुज़ू खाने में फिसल गए। इमाम साहब वहीं पे हो, मुअज्जिन साहब का रात तक पता ही नहीं चला। इतना डर मौत का, हराम खाते डर नहीं लगता, रिश्वत देते डर नहीं लगता, गाना सुनते डर नहीं लगता, कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को बहनों को वहशी नजरों से देखते डर नहीं लगता, लोगों की जायदाद को गलत रास्ते से गलत तरीके से हड़प करते हुए डर नहीं लगता, मस्जिद का वक़्फ़ का कब्रिस्तान का खा जाते हुए डर नहीं लगता, कफन देख के डर लगता है, जनाजे देख के डर लगता है। कितने तो पंजा भी नहीं देते कि ये भी साथ में ले जाए। अगर कामयाब जिंदगी, अगर आखिरत में कामयाबी चाहिए, अगर आखिरत में जन्नत चाहिए, तो बोलो आज नियत करो इंशाल्लाह हम रोजाना थोड़ी तिलावत करेंगे। मैं ये नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ा करो, अरे पढ़ो तो तुम्हारा नसीब है माशाल्लाह, लेकिन 5 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, 2 रुकू स्टार्ट तो करो। यूं ही अरे कितने बगैर पढ़े कब्रों में चले गए। हम नहीं चाहते कि मैं आनंद से यहाँ तक तुम्हें सुनाने आऊँ और फिर पैगाम अधूरा जाए, इसलिए आपको नियत करनी है कि इंशाल्लाह हमें रोजाना 2 रुकू 3 रुकू 5 रुकू आधा पारा इंशाल्लाह पढ़ना ही पढ़ना है। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सजदा बचा लिया। कहो
عصمت محمد کی عصمت روزہ نماز دین محمد کی عظمت روزہ نماز دین محمد کی عظمت تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا کیا کیا بچا لیا تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا کیا کیا بچا لیا آگے والا شعر میں یوں تو نہیں کہوں گا بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ میں نے بنایا ہے اگر پسند آئے تو مولانا الیاس صاحب مجھے میری حوصلہ افزائی کی جائے ایڈوانس میرے کو سن لو ماشاءاللہ میٹھی کا رنگ دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا دشمن نے کہہ دیا میٹھی کا رنگ دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا میٹھی کا رنگ دیکھ کے دشمن نے کہہ دیا گردن کٹا دی لیکن عقیدہ بچا عقیدہ بچا لیا گردن کٹا دی لیکن عقیدہ بچا لیا عقیدہ بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا سجدہ بچا لیا گر گر کے شب سوار نہر فرات پر ساتھ نبی وقاص دشت جو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات نے دوڑا دیے گھوڑا برج توڑ دیے تھے کشتیوں کو چلا دیا لیکن ساتھ نبی وقاص کی تمنا تھی دریا کے اس کنارے دین محمدی کا جھنڈا لہرایا تھا اللہ نے دریا کو موٹر وے بنا دیا شاعر کہتا ہے گر گر کے شہ سوار نہر فرات پر نہر فرات پر زیادہ پیسے نہ دو میرا ایمان بہت کمزور ہے گر گر کے شہ سوار نہر فرات پر گر گر کے شہ سوار نہر فرات پر دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا جھنڈا بچا لیا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا جھنڈا بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا مسلح بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا سجدہ بچا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے وہ نفرت میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک
کی فاطمہ کا خیال آ گیا باز جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے بہت خوبصورت اس ماہ محرم کی مناسبت سے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا بات جب حق باطل کی آئی بات جب حق باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے بات جب حق باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے ہمارے نبی کی شان میں بہت خوبصورت شعر میں اپنے ایک بزرگوں کے کاموں میں سماعتوں کے حوالے کروں گا ماشاءاللہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں آیتیں آیتوں سے ملا کر آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخسار کی آ گئی ہے بات رخسار کی آ گئی ہے والضحیٰ کا خیال آ گیا ہے بات رخسار کی آ گئی ہے والضحیٰ کا خیال آ گیا ہے آخری شعر ہمارے نبی کو امت کے لیے ساری ساری رات روئے ہمارے نبی نے بہت آنسو بہائے ہمارے نبی کی دعا کیسی شاعر کہتا ہے وہ جو ہے میرے شافع محشر وہ جو روتے تھے امت کی خاطر وہ جو ہے میرے شافع محشر وہ جو روتے تھے امت کی خاطر وہ جو روتے تھے امت کی خاطر وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے اس دعا کا خیال آ گیا ہے یاد